اگر آپ اسی کے سہارے بیٹھے رہے کہ میری ماں بنا میرا عبداللہ ابا عبداللہ، تو میرا نبی پیر مال والوں کو کون بتائے گا؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیدا تو ایک غریب سے گھرانے میں ہوا، پیدا تو ایک کچے سے مکان میں ہوا، لیکن ساری انسانیت کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے جنت الفردوس کا وعدہ لے کے آیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال تک مکے کی زندگی میں اللہ کی توحید کے پھلیروں کو بلند کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جتنے بھی پریشانی آئی آپ رحمت للعالمین نے ہر ایک کو ہنس کے برداشت کیا، اور مخلوق کے سامنے وہ اپنے بڑوں کی بات، اپنے باپ دادوں کی بات کی کہ ان اجری الا علی اللہ، تمہارے سے روٹی کا سوال کوئی نہیں، تمہارے سے کپڑے کا سوال کوئی نہیں، تمہارے سے نذرانے چڑھاوے کا سوال کوئی نہیں، تمہارے سے عہدے اور علاقے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کا سوال کوئی نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، تو عید کا پیغام سنانے میں جتنی میری پہ تکلیفیں آئی، اس ساری تکلیفوں کا اجر مجھے میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا خبردار اس سے تم خیر کی امید مت رکھو، بھلائی کی امید مت رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلا یہ کہ جو تم نے نیکی کی اس کا بدلہ تمہیں دنیا کے اندر مل جائے گا، جو تم نے نیکی کی تم نے اس کا بدلہ دنیا میں لے لیا، آخرت کے اندر خالی ہاتھ آؤ گے۔ ان اجری الا علی اللہ، جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرو اور نیکی تمہارے ہاتھ سے ہو جائے، اجر پروردگار عالم کے خزانوں میں تلاش کیا کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب مکے والوں نے مکے کی زمین کو تنگ کر دیا، فرمایا محبوبہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، تیرا رب برداشت نہیں کرتا، چلو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آج آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، گرمی کے موسم میں اپنے مکان کے ویڑے اپنے صحن میں چرپائی بچھا کے لیٹا کرتے، کبھی تنہا لیٹا کرتے، ستمبر کا مہینہ کبھی تنہا لیٹا کرتے، کبھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی اور آپ سے محو گفتگو کرتی۔ اس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مائی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں، اللہ اکبر، گھر والی کہتی ہے مہران تھی، آپ نے چرپائی بچھائی لیکن لیٹنے نہیں، پریشانی کے عالم میں کمرے کے ویڑے کے سہن کے اندر آپ چکر لگا رہے۔ کتنا بڑا سہن تھا، چھوٹا سا حجرہ، اس سہن کے اندر میرے عزیزو چکر لگا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج پریشانی ہے۔ کون ہے؟ خواجہ ابو طالب کا بیٹا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے علی، اس بستر پہ لیٹ جا، دائیں بائیں جتنی امانتیں پڑی ہیں نام میں بتا دیتا ہوں، صبح ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا اور اس بستر پر آرام سے سو جا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں، زندگی بھر اللہ نے مجھے زندگی میں راتیں عطا فرمائی، زندگی میں مجھے آرام کا موقع ملا، لیکن رب کائنات کی قسم ہے جس رات مجھے اس رات کو جتنا سکون ملا تھا، موت تک کسی رات میں مجھے اتنا سکون نہیں ملا۔ باہر 100 تلواریں ننگی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، دشمن سامنے کملی والے کا موجود ہے، بستر پہ میں لیٹا ہوا، چادر میرے اوپر ہے، دشمن یہ سمجھ کے وار نہ کر دے معاذ اللہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے معاذ اللہ اس لیے بولا اگر میرے منہ سے میڈیا سن رہا ہے، میڈیا تک آواز جا رہی ہے، میں نے کہا اگر دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ علی اللہ کا رسول ہے، دنیا کو موقع مل جائے گا۔ عبدالحنان بھی علی کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، میرے عزیزو اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا امتی ہے، اور پھر میرے عزیزو اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، مشکل کشا بھی نہیں ہے، مشکل کشا کو سجدے کرنے والا ہے۔ پوری حدیث کی کتابیں دیکھ لو، پورے قرآن مجید کی تفسیر دیکھ لو، اگر اللہ کو علی کو اللہ کا بندہ مانے، نبی کا امتی مانے، ولایت کا سرتاج مانے، رب کعبہ کی قسم ہے علی کی شان میں رتی برابر بھی کمی کو ہی نہیں آئے گی۔
اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مان لے، اللہ کا درجہ دے دے اور علی کو کہنے اس کی ولایت نبیوں کے منصب سے افضل ہے، تو رب کعبہ کی قسم نہ علی رہے گا، نہ علی کی صحابیت رہے گی، نہ علی کا ایمان رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل الانبیاء، اللہ اکبر، بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا، درجہ دوسرا صحابیت کا عمر فاروق کا، تیسرا درجہ عثمان غنی کا، چوتھا درجہ علی المرتضیٰ کا۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا خوشی کا کیا عالم ہوگا جب جنت کے اندر میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہوگا۔ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا آخرت میں اللہ نے تجھے میرا بھائی بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کا درجہ رسول اللہ سے اونچا ہو جائے، بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے صدیق کی عظمت کا اعلان تو اس وقت کر دیا تھا جب بستر علی کو دے دیا تھا، بستر والا صدیق اکبر کو عطا فرما دیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں، حضرت علی کہتے ہیں میں نے چہرہ افسردہ دیکھا، سر مبارک پہ کپڑا دیکھا آپ گھر سے نکلے، پہلے آپ بالکل پریشان نہ ہوا کرتے تھے، اس رات پریشانی کے عالم میں نکلے۔ بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا پورا زمین پر پاؤں نہ رکھا بلکہ پاؤں کی تلیوں انگلیوں کے بل چلتے ہوئے گئے۔ الہ العالمین، باہر میں نے سوراخ میں دیکھا، دروازے میں دیکھا دشمن باہر کھڑا ہے، اللہ اکبر، ادھر دار ندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے میرا نبی تیرے قتل کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، میرا نبی آج میری خدا کی خدائی دیکھنا، آج میری عظمت میری الوہیت دیکھنا، آج میری کبریائی دیکھنا، آج میری ربوبیت دیکھنا، آج میری طاقت دیکھنا۔ میرا نبی میں تیرے پر کوئی غلاف نہیں چڑھاؤں گا، تیرے پہ کوئی خول نہیں چڑھاؤں گا، فوجی دستے میں نہیں لاؤں گا، آج جبرائیل بھی زمین پر آ کر تجھے اپنے پروں پہ نہیں چھپائے گا، یہ 100 تلواریں والے ننگے کی تلواروں والے یہ آسے پاسے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، میں ان کے درمیان میں سے تجھے گزار کے بتاؤں گا جس کے ساتھ کوئی نہ ہو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ الہ العالمین دشمن سامنے ہے، وار کرنے میں دیر نہیں کرے گا، احتیاطی کوئی تدابیر تو کرنی چاہیے۔ فرمایا میرا نبی دنیا اسباب کے درجے میں ہے، ذرا اپنی زمین پر اپنے کچے فرش پر ہاتھ ڈال، ایک مٹھی مٹی کی ہاتھ میں لے لے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یوں کر کے پھینک دینا، اللہ دائیں دشمن ہے پھینکوں یا بائیں دشمن ہے پھینکوں یا اللہ پیچھے دشمن ہے پھینکوں گا۔ فرمایا اے میرا نبی اپنے ہاتھ کی مٹی میرے حوالے کرنا تیرا کام ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تک آنے والے دشمنوں کی آنکھوں میں پھینک دینا میرا کام ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اس آیت کے اندر اتنی پاور ہے، فرمایا آیت پڑھ کر میدان کے اندر آ جا، اللہ پاک دشمن کی طاقت کو اندھا فرما دے گا۔ یہ تو میرے عزیزو نبی کو دیکھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور ہونا چاہیے۔ جس طرح اس وقت مکے کے کافروں کو نبی نہیں آیا، آج بھی عقل کے اندھوں کو نبی نظر نہیں آتا، میرے عزیزو نہیں یقین آتا۔ دیکھو عائشہ کا حجرہ آباد ہے، اما عائشہ کے کمرے میں آج بھی کملی والا میرے عزیزو بنفس نفیس شیخین یار غار میرے عزیزو ابو بکر و عمر کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزو کفار کے سامنے سے نکل کر جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ہمارا ابا بڑا بیتاب تھا، ہم سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ اکبر، کمرے میں ادھر چکر لگا رہا، کمرے میں ادھر، اور بار بار پوچھ رہے ہیں بیٹی تو نے دروازے کی دستک تو نہیں سنی؟ میں نے کہا ابا دن کے اجالے میں تیری غیرت کی وجہ سے کوئی نہیں آتا، رات کے اندھیرے میں کون آئے گا؟ کہ اتنے میں ہلکی سی دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میرے ابا
ابا نے آہٹ محسوس کی، چھلانگ ماری، دروازے پہ چلے گئے اور جا کے دروازہ کھولا، کہا محبوب آپ ابا صدیق کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اسما سے کہا، میں نے کہا اسما اچھا ابے کو پتا تھا آج ہمارے دروازے پر کالی کملی والا آئے گا۔ سرکار آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے جلدی اندر بلا لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بلاتے ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیاری کر۔ اللہ کے نبی میں تو پہلے سے تیار تھا، کہاں جانا ہے؟ جہاں آپ نے جانا ہے۔ اللہ اکبر، کب تک جانا ہے؟ جب تک آپ نے جانا ہے، واپس آنا ہے۔ اگر آپ واپس آئے تو میں آ جاؤں گا، ورنہ میرا گھر میرا کنبہ اللہ کے حوالے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے رحمت دو عالم کے لیے جو اونٹی تیار کروائی تھی، حضور نے معاوضہ دیا، فرمایا یار بیچک جتنا گہرا ہو، یار جگر کا ٹکڑا ہو، اس پہ اس کی اوقات سے زیادہ، حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سواری کے پیسے دیے۔ واہ میرے عزیزو، خدا صدیق اکبر پہ کتنا مہربان ہے، اللہ صدیق اکبر پہ کتنا مہربان ہے۔ صدیق کو بھی ساتھ قیامت کی صبح تک دے دیا، اور جو اونٹنی صدیق اکبر نے نبی کو دی اس کا ساتھ بھی اللہ نے آپ کی حیات مبارک تک عطا فرما دیا۔ نبی اس اونٹنی پر میرے عزیزو ہجرت کر کے غار ثور میں، نبی اس اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں، میرا نبی غزوات میں آیا اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر، حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر۔ میرے عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، میرے نبی نے آخری سواری اسی قصبہ اونٹنی پہ کی جو رسول اللہ کی جدائی کے اندر 14 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے، اللہ اکبر، جتنا سارا مال تھا سارا سمیٹ لیا کہ یہ مال میں نے ہجرت کے لیے بچا کے رکھا۔ حضرت اسماء کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابا سارا مال لے کے چلا گیا، ابو قحافہ دادے کو پتہ لگا، دادا جان کہنے لگے بیٹی سب کچھ کنج کے لے گیا، سب کچھ لے گیا، کچھ گھر کے بھی چھوڑ کے گیا۔ بیٹی بیٹی تھی، بیٹی کیوں نہ، اس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون تھا۔ اللہ اکبر، جلدی سے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے، تھیلی میں بھر دیے اور طاق میں رکھ کر باپ کا ہاتھ پھروا دیا کہ ابا تجھے کون کہتا ہے صدیق سب کچھ لے گیا؟ اللہ اکبر، صدیق کائنات کی دولت لے گیا، دنیا کی دولت گھر چھوڑ گیا۔ یوں نہیں کہا ساڈو مار کے چلا گیا، نہیں، ابا دے گھر کے اندر بہت اللہ کا شکر ہے۔ اور بیٹی اسما سے کہہ دیا اسما جی، عائشہ ام رومان جی کا آج وفاداری کا پتہ لگے گا، آج وفاداری ادا کرنے کا، آج وفاداری کرنے کا دن آ گیا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جتنی جوگی ہوں میں رہوں گی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، یہ وہی عامر بن فہیرہ ہے جس کو حضور نے حکم فرمایا تھا تو غار کے دہانے پر دن کے اجالے میں بکریاں چراتے چراتے لے آیا کر، ہم اس کا دودھ نکال لیں گے۔ یہ عامر بن فہیرہ کو اعزاز اللہ نے کیا دیا میرے عزیزو، جب ایک قبیلے کے اندر عامر بن فہیرہ قاری قرآن بن کے گئے، آپ کو بے دردی کے ساتھ راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو زخمی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے شہید دیکھے، بڑے بڑے جانثار دیکھے، بڑے بڑے وفادار دیکھے، لیکن تیرے عامر بن فہیرہ جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ کافر آئے، تلوار نیزے ان کے ہاتھ میں برچھے تھے، اور ہم نے پوچھا کیا کرو گے؟ عامر بن فہیرہ کی میت لاش کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اس کی کھوپڑی سے مغز نکالیں گے، پھر اس کی کھوپڑی کی ہڈی خالی کر کے اس کے اندر شراب پیئیں گے۔ یہ ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو قرآن سنا کر ہم سے بڑا دور کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں برس پڑی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، فرمایا بتاؤ میرے عامر کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہی تو آپ کو بتلانا ہے۔ جب سارے کافر برچیاں لے کے آگے بڑھے، ہوا کا جھونکا آیا، عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے ہواؤں کی طرف سے کر دیا، آسمان کے سپرد کر دیا۔ کملی والے ہم دیکھتے رہے، جہاں تک دیکھتے رہے ہمیں پتہ نہ لگا عامر بن فہیرہ کی میت ہواؤں کے اندر آسمانوں پہ غائب ہو گئی۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، یہ قرآن کا وارث قرآن کا قاری ہو کے مرا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، عامر بن فہیرہ کی تدفین کا انتظام آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار کے دہانے پر دروازے پر دن کے کسی پہر میں بکریوں کو چراتے چراتے محسوس نہ ہوتا، یہ اللہ کے نبی کے پاس بکریاں لے کے چلے جایا کرتے۔
ادھر میرے عزیزوں جب مکے والوں کی آنکھوں سے مٹی تھوڑی ہٹی، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے یار شرم نہیں آتی، پاؤں تو نے زور سے مارا، مٹی میری آنکھ میں آئی۔ وہ کہنے لگا یہ سوال تو میں تیرے سے کرنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں جلدی سے رحمت دو عالم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، دروازے پر دستک دی، اللہ اکبر اندر چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم خبر ہی کوئی نہیں کہ 100 تلواروں والے میرے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اور آ کر انہوں نے میرے سے کپڑا اتارا اور کہنے لگا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب مجھے دیکھا کہ اے نبی نہیں ہے تو علی ہے۔ اے لوگوں، مکے والوں کو نبی علی کا پہچان ہو گیا، پاکستان والوں کو آج تک نبی علی کا پہچان نہیں ہوا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نبی کی پہچان کرنی ہو تو نبی بستر پہ نہیں ملے گا، علی کے کندھے پہ ملے گا۔ اگر اور آگے جانا ہو میرے عزیزوں کندھے پہ بھی نہیں ملے گا، نبی میرے عزیزوں صدیق کی گود میں ملے گا۔ اگر اور آگے جانا ہو صدیق کی گود میں بھی نظر نہ ہے تو میرے عزیزوں ذرا اور آگے آ جاؤ، آج نبی میرے عزیزوں تمہیں صدیق کے پاس نہیں ملے گا بلکہ عائشہ کے حجرے میں ملے گا۔ میں نے کہا چوکیدار کون ہے؟ فرمایا عائشہ جاتے ہوئے چوکیدارے کے لیے ابے کا انتخاب کر کر چچے عمر کا انتخاب کر کے چلی گئی۔ فرمایا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جو علی والے ہیں وہ ادھر جائیں، جو نبی والے ہیں وہ ادھر آئیں، جنہوں نے صدیق دیکھنا ہو، جنہوں نے عمر دیکھنا ہو وہ روزے میں آ جائے۔ اللہ اکبر، علی فاطمہ کے گھر میں ملے گا، محمد عائشہ کے گھر میں ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی کہاں ہیں؟ کہاں نبی؟ حضور کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں گئے؟ کہا جہاں ہیں۔ انہوں نے کہا بجھارتے نہ بجھوا۔ کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ضرور ہے لیکن علی کا عشق اتنا کمزور نہیں کہ تمہیں نبی کی جگہ بتلا دے۔ اللہ، اور میرے عزیزوں جب فاطمہ کا شوہر علی نبی کا پتہ نہیں بتلا سکتا تو صدیق عائشہ کا ابا نبی کا پتہ کیسے بتلا سکتا ہے؟ اب سارے مکے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کا گھر موجود ہے، اماں فاطمہ کا گھر موجود ہے، حضرت عمر کا گھر موجود ہے، حضرت زینب کا گھر، حضرت عثمان کا گھر موجود ہے۔ میرے عزیزوں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں جتنے ایمان لے کے آئے سب کے گھر موجود ہیں۔ اس وقت کے کافر کو بھی شک تھا نبی صدیق کے ساتھ ہے، آج بھی کافر کو یقین ہے نبی صدیق کے ساتھ ہے۔ اس وقت کے کافر سردار نبی صدیق کو علیحدہ نہ کر سکے، آج بھی پوری دنیا نے زور لگا لیا نبی صدیق کو آج بھی علیحدہ نہ کر سکے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا ساتھ میں دے دوں اسے علیحدہ کون کر سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو مار مار کے مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، جل جاؤ گے، آخر میں تمہیں شکست ماننی پڑے گی۔ کل بھی صدیق کے ساتھ خدا تھا، آج بھی صدیق کے ساتھ خدا ہے۔ خدا ہونے کا، ساتھ ہونے کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ وہاں صدیق اکبر آرام کر رہا ہے، جہاں صدیق آرام کر رہا ہے وہاں خطاب کا بیٹا عمر آرام کر رہا ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں سیدھے جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آئے۔ یہ تو صدیق کا ایمان بتایا، یہ تو علی کا ایمان بتایا، اب چلو صدیقہ کی بہن حضرت اسماء کا ایمان پوچھے کیا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ بجا، اللہ غنی، سیدہ اسماء باہر آئی۔ ابو جہل ہٹا کٹا جوان سامنے آیا اور آ کے کیا کہتا ہے؟ گھر صدیق کا، توجہ کرنا، گھر صدیق کا، پتہ نہیں اس امت کا، اس دور کا، اللہ اکبر، کافر ابو جہل سے بھی بڑا ہے، گھر صدیق کا۔ دروازہ بجا کے پوچھنا چاہیے تھا ابو بکر کہاں ہے، پوچھ رہے بتا نبی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا بتا صدیق کہاں ہے۔ حضرت اسماء کہنے لگی یا اللہ امتحان سر پہ آ گیا، اگر پتہ بتا دوں تو ابے کی صداقت جاتی ہے، اگر انکار کر دوں تو ایمان چلا جاتا ہے، اگر پتہ بتا دوں تو باپ کی یاری پہ عرف آئے گا، اگر میں نہ بتاؤں تو جھوٹ بول دوں ابے کی صداقت پہ فرق آئے گا۔ خاموش ہو کے کھڑی، اللہ کا جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، کافر کے سامنے کا جھوٹ بھی نہیں بولوں گی۔
پتہ ہے نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ آگے دکھایا کہ اس ہاتھ کی طاقت جانتی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بعض جگہ لکھا 8 یا 10 سال کی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ہاتھ کو دیکھتی ہے، کہاں دیکھتی ہوں کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ گچھی مروڑے گا، سنگی مروڑے گا، گلا گھوٹے گا، تماچا منہ پہ مارے گا، نہیں بتاؤں گی، جان دے دوں گی، نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اتنا شدید زور زار تھپڑ مارا محلے والے بھی اٹھ کے آ گئے۔ سیدہ اسماء اچھلی آسمان کی طرف زمین پہ گری، یہ کونا سر کا پتھر کی نوک پہ لگا۔ اللہ اکبر، تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کان کا پردہ پھٹا، بالی زمین پہ اوپر آ کر گر گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ صدیق کا گھرانہ ہے، اس کی جان بھی لے لو، یہ نہیں بتائے گی، چلو نبی کو تلاش کریں۔ ادھر روٹی لے جانے کا وقت غار کے اندر ہو گیا، ابے نے بتایا تھا رات کو اس وقت روٹی لے کے آنا ہے۔ بہن عائشہ جی کہ اللہ اکبر، چہرے کی حالت دیکھ کیسی ہے، کیا منہ نبی کے پاس لے کے جاؤں، وہ تو پہلے دکھوں کی چادر اوڑے بیٹھا ہوا ہے، اگر جا کے اپنا دکھڑا بتاؤں تو کہیں میرے سفر کے اندر کہیں کام میں کمزوری نہ آ جائے۔ واہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کتنا آرام ہے۔ سیدہ عائشہ نے اپنا دوپٹہ لیا، حضرت اسماء کے چہرے کو باندھ دیا، صرف آنکھیں باقی رکھی کہ اسماء چہرہ چھپانا، اگر وہ کوئی ہاں کرے تو ہاں کر دینا، ورنہ خاموش بیٹھ جانا، تیری آواز کی لڑکھڑاہٹ سے وہ سمجھ نہ لے تجھے کچھ ہوا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سی بچی 6000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزو اپنے ابا کی وفاداری کے لیے، رحمت کائنات کی محبت کے لیے جب راشن پانی لے کے پہنچی، اللہ اکبر، جیسے سیدہ اسماء بیٹھی، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، شوہر کے سامنے دکھڑا چھپائے گی، بھائی کے سامنے دکھڑا چھپائے گی، لیکن بڑے بڑے دکھ باپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، بیٹی باپ کا رشتہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی بوچھ نہ بولے، باپ آنکھوں کے اندر حالے میں جو آنسو آتا ہے باپ اسے دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ سیدہ اسماء کا چہرہ لپٹا دیکھا، باپ کے بولنے سے پہلے حضور بول پڑے، فرمایا اسماء تو نے منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ سیدہ اسماء کا سر نیچے، اللہ اکبر، کہنے لگی میں سوچنے لگی اگر میں کہہ دوں تو عائشہ بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو کچھ نہ بتانا۔ حضور نے فرمایا صدیق تیری بیٹی نہیں بولتی، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بتا بتا تیری بیٹی نے منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی بیٹی جناب اسماء کہنے لگی ابا جان کیا کروں؟ اللہ اکبر، صدیق نے بھی وفاداری کا، اللہ اکبر، پاسداری کا ثبوت دے دیا۔ کہنے لگی بیٹی آج انہیں نہیں بتائے گی پھر کل کو بتائے گی؟ سیدہ اسماء حضور کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے بتاؤں یا آپ کو دکھاؤں؟ حضور نے فرمایا بیٹی کیا دکھائے گی؟ سیدہ اسماء نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا، ساری آنکھ سیاہ تھی، ساری گال سیاہ تھی، کان کا پردہ پھٹا، خون نس رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اے میری بیٹی اسماء بتا کیا ہوا؟ صدیق اکبر کہنے لگے میرے کملی والے کا نہیں تھا اہلی و اہلو کا، میرے بچے تیرے بچے ہیں، میرے بچے تیرے غلام ہیں، میرا خاندان تیرا غلام ہے۔ صدیق بتا، بیٹی سے پوچھ کہ بیٹی بتا کہ اللہ کے پیغمبر ابو جہل آیا تھا پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، بیٹیوں کا دکھڑا کون سن رہا ہے؟ ابا سن رہا ہے۔ بیٹیوں کا دکھڑا کون سن رہا ہے؟ ساری کائنات کا روحانی باپ سن رہا ہے۔ اور میرے چاند میرے پیارو، بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹی کے درد پر آنسو بہا کر کائنات کے لوگوں کو کہہ دیا تم باپ ضرور بننا، اگر اللہ تمہیں بیٹی کا باپ بنا ہے تو اس کے درد کو، اس کے غم کو، اس کے دکھڑوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرنا، ضروری نہیں اس کے دکھوں کا مداوع کرو، سر پر ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا لینا، تمہاری بیٹی کو قرار آ جائے گا۔ اللہ اکبر، سیدہ اسماء حضور کو بتا رہی ہیں ابو جہل آیا تھا، تھپڑ مارا تھا، آپ کا پوچھا تھا، میں نے کہا پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ بیٹی تیرے کان کو کیا ہوا؟ ابا اب اللہ کے پیغمبر ہاتھ لگا تو کان کا پردہ پھٹ گیا، ایک کان میں بالی دوسرا خالی، تیری بالی کہاں گئی؟ جب تھپڑ مارا بالی بھی گر گئی، دانت بھی میرا زخمی ہو گیا، ہونٹ بھی میرے پھٹ گئے، آنکھ پر بھی میرے ورم آ گیا۔ پتہ ہے میرے نبی نے روٹی کا توشہ دان نہ کھولا، میرے نبی نے اسماء کے سر پر ہاتھ نہ پھیرا، پیغمبر جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا کہ اللہ یہ تو صدیق کے احسان تھے، میں بدلہ نہیں چکا سکا، اللہ اس کی بیٹیوں کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے صبح تک محمد نہیں چکا سکتا۔ تم صدیق کی بیٹی کو گالی دیتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ نبی رو کے کہہ رہے اللہ آل صدیق کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا۔
قیامت کا دن ہوگا صدیق تیرے احسانوں کا بدلہ میں اللہ سے لے کے دوں گا. اور پتہ ہے میرے عزیزو اللہ بدلہ کیسے دے گا؟ فرمایا جب اللہ کا غصہ بہت عروج پر ہوگا، سخت غصے میں، جلال میں، اور آواز لگے گی لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، این الملک، کون ہے آج مالک؟ کوئی نہیں بولے گا. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں بادشاہ ہوں، آج میرا ڈنکا چلے گا، آج میرا حکم چلے گا. رحمت والے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کا سر بھی جھکا ہوا، ابراہیم علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام جس کے گلے پہ چھری چلی وہ بھی سر جھکا کے پسینہ پسین ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے کہا تھا کہ میرے بعد میری ماں اور مجھے خدا بنا لینا؟ حدیث میں آیا میرے نبی نے فرمایا جب اللہ عیسیٰ سے سوال کریں گے آپ کی رگیں یہ پھول جائیں گی، رگیں پھٹ جائیں گی، کہے گی اللہ سبحانک، اے اللہ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تو غیب کے علم جاننے والا ہے. اللہ اس وقت فرمائیں گے ہے کوئی میرے سامنے آئے، اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطک، میرا نبی ذرا سر اٹھا بتا کیا مانگتا ہے. میں کہوں گا اللہ ذرا امن ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ فرمائیں گے اگر میرا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو اپنی امت میں سے کوئی ایسا نام اعمال والا لے کے آ جسے کے نام اعمال کو دیکھ کے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ کا نبی فرماتا ہے پوری اولاد آدم پر میری نظر صدیق اکبر پہ پڑے گی، میں صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے آؤں گا. میرا رب جب صدیق کا چہرہ دیکھے گا میرے اللہ کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے میں صدیق کے نام اعمال پہ ساری امت کو بخشوا لوں گا. فرمایا صدیق اکبر کو شفاعت کا حق ملے گا اور کہا جائے گا سفارش کا حق ملے گا. فرمایا صدیق اکبر تیرے کہنے پہ میں 8 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال لوں گا. رحمت والا نبی فرمائے گا یا اللہ وفاداری تو توڑ کی 8 لاکھ آدمی تھوڑے. فرمایا جب تک صدیق سر ہلاتا جائے گا اللہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا جائے گا. میرے عزیزو آپ نے ہجرت والا واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ. آج دنیا صدیق کے چولے پر انگلی اٹھاتی ہے، آج دنیا صدیق کی پگڑی پہ انگلی اٹھاتی ہے. جب یار غار اللہ اکبر، یار مزار، جب میرے عزیزو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے کرتے کی لیڑو لیڑ کر کے غار کے دونوں سوراخوں کو بند کرتا ہے، اپنی پگڑی سے بند کرتا ہے، تو میرے عزیزو اللہ اکبر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کملی والے آ جاؤ، سلیپنگ روم تیار ہو گیا، ڈرائنگ روم تیار ہو گیا. رحمت دو عالم نے چہرہ دیکھا، لباس دیکھا، سر دیکھا، کہا کملی والے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا صدیق تیری پگڑی کہاں چلی گئی، صدیق تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ آقا ذرا اندر تو آئیں پھر آپ کو بتلاؤں گا. جب غاروں کے سوراخوں کو دیکھا صدیق نے اپنے کپڑے اتار کے سوراخوں کو بند کر رکھے. اللہ اکبر، کملی والے ذرا آرام کر لیں. کہاں کروں؟ صدیق اکبر آلتی پالتی مال کے چوکڑی مار کے سرانے کی طرف بیٹھ گئے. اللہ کے پیغمبر یہاں آ جائیے. اللہ اکبر میرے عزیزو 2 گودوں کو میرے نبی نے آباد کیا. غار میں صدیق کی گود میں سر رکھ کر آباد کیا، حجرے میں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر حضور نے عائشہ کی گود کو آباد کر دیا. جب میرے عزیزو گود میں سر تھا صدیق چہرہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی. پہلی دعا النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ میری ہو مکھڑا مصطفیٰ کا ہو، اللہ دیکھنے والا بھی ایک ہو دکھانے والا بھی ایک ہو. فرمایا صدیق تجھے تن کا کپڑا اتارنا پڑے گا، صدیق تجھے تجھے سر کی پگڑی اتارنی پڑے گی، صدیق اکبر تجھے رات کی اندھیری کا انتظار کرنا پڑے گا. اے صدیق رات کے اندھیرے میں غار ثور کے اندر جب تو نبی کو گود میں لے کے بیٹھا ہوگا، نبی چہرہ دکھا رہا ہوگا، چہرہ دیکھ رہا ہوگا، میں اللہ قرآن کے اندر ذکر کر کر صدیق تیرے دیدار کے چرچے قیامت کی صبح تک اعلان کرتا رہوں گا. میرے عزیزو اللہ اکبر، اس وقت جو سانپ نے ڈنگ مارا
آپ نے واقعہ سن ہی رکھا ہے، صدیق اکبر نے آئی ہوئی نہ کی۔ اللہ اکبر، ایک صدیق اکبر ہے جس کی پیر کی ایڑی پر سانپ ڈنگ مانگ رہا ہے، ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے، حضور کی چھاؤں کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دیکھا طلباء نے، شاگردوں نے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس طرح کیا، پھر آپ نے اس طرح کیا۔ جب بالکل رہا نہ گیا، ایک شاگرد سے فرمایا دیکھ میری کمر پہ کسی بھرن نے کاٹ لیا۔ شاگرد نے دیکھا بچھو چپکا ہوا ہے، 17 ڈنگ مار لیے۔ اللہ اکبر، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اللہ والے پہلا ڈنگ مارا تو نے کیوں نہ بتایا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں میں دو زانو ہو کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا۔ اگر میں اپنا دکھڑا سنانے لگ جاتا پیغمبر کے نام کی توہین ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، 12 ربیع الاول مناؤ تمہاری مرضی، تم بازاروں میں مناؤ تمہاری مرضی، میں تو کہتا ہوں جس جھنڈے کی نسبت حضور کے ساتھ کر دو اس جھنڈے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا۔ جس بینر، جس پین فلیس کی نسبت، جس اشتہار کی نسبت، جس بیچ کی نسبت پر نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ لکھا ہو، خدا کے واسطے کبھی اسے نیچا نہ کرنا، کبھی اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو وہ نام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو وہ نام ہے جناب آدم علیہ السلام نے بیٹے شیش کو کہا تھا بیٹے دنیا میں جب تجھے کوئی پریشانی آئے، دنیا میں جب تجھے کوئی مصیبت آئے، دنیا میں جب تو بے سہارا ہو جائے، تیرا سہارا کوئی نہ ہو، تو بیٹے ہاتھ اٹھا کر کہنا اللہ محمد کے وسیلے سے میرا بیڑا پار کر۔ آدم علیہ السلام کی طرف ان کا بیٹا دیکھ کے کہنے لگا ابا یا آدم، ابا یہ کون ہے؟ کہ بیٹا دیکھا تو میں نے بھی نہیں، پڑھا تو میں نے بھی نہیں، سنا تو میں نے بھی نہیں۔ ابا پھر تو کیسے کہتا ہے؟ ان کے نام کا نام دے کر، اللہ کے نام، اللہ کے سامنے واسطہ دے کر فرمایا دعا کرنا قبول ہو جائے گی۔ کہ بیٹا آ میں تجھے بتاؤں، اللہ نے جب مجھے جنت میں دیکھا، جنت کے ہر محل کے ماتھے پہ میں نے اسم محمد دیکھا، جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا اسم محمد دیکھا، جنت کی نہروں کے دونوں کناروں کی دیواروں پر اسم محمد لکھا دیکھا، اور تو اور ہے حوروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان کے ماتھے پہ میں نے اسم محمد لکھا دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے اسم محمد لکھا دیکھا، اور تو اور ہے بیٹے میں نے خدا کے عرش کی طرف نظر اٹھائی اس پر بھی میں نے اسم محمد لکھا دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے بیٹے نام بھی اتنا اونچا اور شان بھی اتنا اونچا ہے، اللہ جل شانہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر ہم نے تیرا مقام بھی اونچا کر دیا، قیامت کی صبح تک تیرا شان بھی اونچا کر دیا۔ سارے مکے والے میرے عزیزو آ کر ناکام ہو کر لوٹ کے چلے گئے، پریشان ہے حضور کہاں چلے گئے۔ اگلے دن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری لے کر میرے عزیزو غار کے پرلی طرف آ گئے۔ اب اللہ کا پاک پیغمبر سفر کر رہا ہے، مکے کے کافروں نے اعلان کر دیا جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اللہ نہ کرے یا آپ کو معاذ اللہ شہید قتل کر کے آپ کا سر لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک کہنے لگا میں بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے بھی اپنی سواری پر کجاوا کسا، میں نے بھی اپنا گھوڑا تیز رفتار تیار کیا اور میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تلاش میں نکل گیا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رحمت دو عالم کو میں نے ایک سواری پر آگے بٹھایا، دوسری پر غلام کو، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے میں بیٹھ گیا۔ رستے میں مکے کے کافر کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا، میں پریشان، یا اللہ اب کیا بنے گی؟ فرمایا صدیق میں نے تیرا ساتھ ایسے تو نبی کے ساتھ نہیں لگایا، عمر بھی آ سکتا تھا، عثمان بھی آ سکتا تھا، علی بھی آ سکتا تھا، جس طرح سارے نبیوں میں میں نے مصطفیٰ کو چنا۔ فرمایا نبیوں کے بعد سارے صحابہ میں نے صدیق اکبر کو چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کافر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے من هذا الرجل، یہ کون ہے؟ صدیق کہتے ہیں میں کہہ دوں تو اللہ کا نبی تو یاری ٹوٹ جائے گی، اگر میں کہہ دوں میں نہیں تو صداقت چھوٹ جائے گی، میں پریشان۔ رحمت والے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے بتا ہاں کروں یا نہ کروں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے حضور کا مکھڑا دیکھا، پتہ نہیں میری زبان کیسے کھلی اور میرے دل میں کیا ہوا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے فرمایا صدیق ہونٹ کھولنا تیرا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے
لگے اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کیا پوچھتا ہے کہ من ھذا الرجل الذی یہدینی ھذا الرجل الذی یہدینی سبیلی، یہ تو مجھے راستہ بتلانے والا آیا ہے۔ دنیا سمجھی کہ راستہ بھٹک گیا، صدیق کہنے لگا مجھے تو جنت کا راستہ بتلانے والا آیا ہے۔ ادھر سے سراقہ آ گیا، سراقہ کہتے ہیں میں نے اپنی سواری کو تیز دوڑ لگائی، ایڑ لگائی، میری سواری میری گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ مٹی کے اندر دھسے، اور اس مٹی میں سے ایک گرد و غبار اڑا، دھواں سا اڑتا آسمان کی طرف گیا۔ میں نے کہا اوہو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اسے چھیڑنا حماقت ہے۔ میں نے کہا دعا کر کہ مجھے امن مل جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ سراقہ پر رحم کر، اسے امن مل گیا۔ کہ پھر میرے پاؤں باہر نکلے، میں نے پھر ایڑ لگائی، پھر میرے پاؤں دھسے۔ جب 3 مرتبہ میرے پاؤں دھس گئے، اللہ اکبر، میری سواری کے پاؤں دھسے، حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، فرمایا سراقہ جتنا بھی زور لگا لے تجھے پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ اللہ ہے، آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ سراقہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ابھی آپ کو ماننا نہیں ہے، بتاؤ کیا حکم ہے؟ فرمایا سراقہ، ہاں علماء کہتے ہیں سراقہ نے اپنا کھانا پانی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا میں تیرے پانی کھانے کی ضرورت کوئی نہیں، کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہماری کسی کو خبر نہ دینا، صدیق نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سراقہ کہنے لگے میں جب اپنی سواری کو موڑنے لگا تو حضور نے فرمایا سراقہ ادھر آ۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس دن تیرا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ اس دن تیری شان کا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہنے لگا تھا تو کافر، میں نے اسی وقت کہہ دیا صدقت یا محمد۔ باپ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے نبی تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ میرا نبی دنیا سے چلے گئے، مدینے میں 10 سال گزارے، صدیق اکبر کا دور آیا، 2.25 سال گزارے، حضرت عمر کا دور آیا۔ جب میرے عزیز و قیصر و کسریٰ عمر کے زمانے میں فتح ہوا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لاؤ جو مال غنیمت میں ساز و سامان ہے اس کی فہرست لے کے آؤ۔ جب فہرست لائی گئی ساری چیزیں موجود، اللہ اکبر، 1 ایکڑ کا ایرانی کمبل موجود۔ آپ نے پوچھا اس کمبل کا کیا، اس قالین کا کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، اور اس قالین کے اوپر بیٹھ کر شراب کباب کی محفلیں، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی۔ حضرت علی نے کہا یہ لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں لے گا۔ پھر اس قالین کے ٹکڑے کیے گئے، ایک گٹھ کا ٹکڑا 30 ہزار درہم کے اندر بکا میرا عزیز، اتنا قیمتی۔ 1.5 ایکڑ کا تخت منگوایا گیا جس کے اوپر 53 من 23 کلو سونا اور 1200 کلو چاندی لگی ہوئی تھی۔ اللہ، یہ تقسیم ہوا۔ 2.5 من کا سونے کا تاج تھا، سر کے اوپر نہیں رکھا کرتے تھے، زنجیروں سے کھینچ کے اس کے سر کے اوپر لایا جاتا تھا، وہ بھی 2.5 من کا آیا۔ حضرت عمر ساری اور کیا ہے، اور کیا، یہ سامان ہے، یہ قلین ہے، یہ سواری ہے، اللہ اکبر، اور کیا ہے؟ عمر اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے صدیق صدیق ہے، صدیق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں، علی کہتے ہیں میں نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہ صدیق نے مجھے خود بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنانے کا وعدہ کیا اور کہا ہے کسریٰ کے کنگن عمر کے دور میں آئیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا دوبارہ مال چھان بیل کرو، کسریٰ کے کنگن 2 مرتبہ عمر کو چنئی، فرمایا تیسری مرتبہ چھان بیل کے ہی کسریٰ کے کنگن آ گئے۔ جناب عمر نے کہا اللہ صدیق پر رحم کرے، صدیق نے سچ کہا تھا۔ اتنے میں سراقہ آ گیا کہ عمر عمر عمر، قلیل تو نے جب تقسیم کیا میں نہ بولا، جب تو نے 1.5 ایکڑ کا تخت تو نے تقسیم کیا، جب تو نے تاج کے ٹکڑے کے نہیں بولا، عمر یہ کنگن پہ تقسیم تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیوں؟ کہ میں جب نبی علیہ السلام کے ہجرت کی رات جب میں تعاقب میں نکلا، اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے کوئی دلیل ہے؟ کہ میرے اللہ کے نبی کے آگے اس وقت کاغذ کر دیا تھا، ایک چمڑا کر دیا تھا، میں نے کہا نبی لکھ دو، آپ نے فرمایا صدیق تو لکھ دے، صداقت کی مہر میں لگا دوں گا، نبوت کی مہر میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حالت غیر ہو گئی، آنکھوں سے میرے آنسو نکلنے لگ گئے جب نبی علیہ السلام صدیق کا لکھا ہوا مہر نبوت سامنے آئی۔ حضرت عمر بھی اپنے میرے عزیز و مسند خلافت سے اتر گئے، فرمایا سراقہ پھر یہ کنگن تو خود نہیں پہنے گا، یہ کنگن تجھے عمر پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سراقہ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ نے کسرا کے کنگن پہنائے، پھر سراقہ عمر کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا او لوگو اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول سچا، قربان جاؤں اس رب پر جس کے نبی کے وعدے کو اللہ نے آج سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، مدینہ شریف کے پاس پہنچی، یہ مسجد قباء ہے، 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب حج کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں نے اس وادی کو دیکھا، یہاں کی مٹی کی خوشبو کو سونگا، کہنے لگا یہی وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ ہمیں یہی بسیرا ڈالنے دیں اللہ کے نبی کی اجازت سے۔ اللہ اکبر، وہاں انہوں نے بسیرا ڈالا، ادھر قباء، ادھر بنو نذیر، ادھر بنو قینقاع، ادھر بنو قریظہ، ادھر مدینہ شریف۔ اللہ اکبر، بنی نذیر کا آدمی روزانہ چھت کے اوپر چڑھتا اور دائیں بائیں دیکھتا کہ موسم تو یہی ہے، مہینہ تو یہی ہے، وقت تو یہی ہے اللہ کے نبی کی آمد کا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، ایک دن دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ یہ بنو نذیر بنو قریظہ کا آدمی چھت کے اوپر چڑھا تھا اور کہنے لگا یا آل قیلا، یہ بنی اوس اور خزرج کی ماں کا نام تھا، یا آل قیلا، او لوگو، او قیلا کی اولاد، دیکھو محمد الرسول اللہ آ گئے۔ لوگ کہنے لگے گرد و غبار اڑ رہا ہے، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہ آج کا دن اللہ نے منتخب کیا کہ اس راستے سے جو آئے گا تو کالی کملی والا آئے گا۔ اللہ اکبر، کیا حال تھا رسول اللہ کا؟ سارے بال آپ کے کالے، صدیق یار غار سارے بال آپ کے سفید۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری سے اترے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، اللہ اکبر، لوگ صدیق کو سمجھے اللہ کا رسول ہے، ہر کوئی آ کے ہاتھ ملا۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا اوے میں اللہ کا نبی ہوں، سب نے آ کر ہاتھ ملایا، سب نے آ کر ہاتھ ملایا۔ صدیق سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے، صدیق جلدی اٹھے اور اپنی چادر مبارک تان حضور علیہ السلام کے سر کے اوپر تان دی۔ اس وقت پتہ لگا یار غار صدیق اکبر ہے، کملی والا مصطفیٰ ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوئے، پھر آپ نے وہاں مسجد قباء کا قیام فرمایا، مسجد قباء کی تعمیر بتلائی اور مسجد کی اہمیت کو میرے عزیزو آپ نے ساری انسانیت کے سینوں میں اجاگر کیا کہ لوگوں رہائش بعد میں بنانا، پہلے اللہ کا گھر بنانا، اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اس تعمیر میں پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ راستے میں بنو سلیم کی بستی آ گئی، جمعے کا دن تھا، پہلا جمعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں ادا کیا۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو جہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، پہلا جمعہ اللہ کے نبی نے میرے عزیزو وہاں ادا کیا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری نکلی، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے وزراء اپنے مکانوں کے ڈیروں کو کھول کے بیٹھ گئے، آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس۔ اللہ کا پیغمبر اللہ اکبر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا امیروں کے چلا گیا غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پاک پیغمبر نے اپنی سواری کی مہار قصوہ اونٹنی کی گردن کے اوپر ڈال دی، فرمایا یہ سواری اللہ کے امر کی محتاج ہے، جہاں جا کے بیٹھ جائے گی وہیں پیغمبر کا ٹھکانہ ہوگا۔ سارے صحابہ میں غریب بڑا سا صحابی، کچا مکان ہے، اللہ اکبر، دنیا اسے میزبان رسول ابو ایوب انصاری کہتی ہے۔ یہ بھی گھر کے اندر آیا اور آ کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ گھر والی کہنے لگی میت نظر نہیں آ رہی، رشتہ دار مر گیا کوئی خبر نہیں آئی۔ کہنے لگی اللہ کی بندی آج اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی خوشی کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے ذمہ داروں کے دروازے بڑے بڑے چودھریوں نے کھول دیے، کاش میں میزبان بنتا، اللہ کا رسول میرا مہمان بنتا۔ گھر والی بھی گھر والی تھی، اسی لیے رحمت دو عالم نے فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان مرد ہے اور مرد کا آدھا ایمان عورت ہے۔ فرمایا او لوگو، گھر کی عورت کے لیے اچھے فیصلے کا انتخاب کرو، وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیوی اٹھی اور اٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی جا یہ برتن میں پانی تو بھر کے لا۔ میں نے کہا کیا کرے گی؟ سمجھا روٹی پکائے گی، پانی مجھے پلائے گی۔ کہ میں پانی کنویں سے بھر کے جب واپس آیا تو میری گھر والی گھر کے ویڑے میں جھاڑو دے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا گھر والی جھاڑو کیسے؟ کہا چپ کر جا، آج تو نہیں بولے گا، آج میں بولوں گی میرا خدا سنے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا ابو ایوب پانی کا برتن کا؟ میں نے کہا یہاں۔ کہا جا جا
جھاڑو دیتی جا رہی ہوں، پانی کا چھڑکاؤ کرتا جا۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کی گھر والی کہتی ہے جب میں نے ڈیوڑی دروازے کے باہر جھاڑو دی تو عورتوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا، یہ اللہ کے نبی کو مہمان بنانا چاہتی ہے، تیرے گھر نبی کا مہمان آئے۔ ابو ایوب انصاری کی گھر والی کہتی ہے میں نے اپنا کرتا اللہ کو دکھایا، میں نے کہا اللہ تو لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تو کردار دیکھتا ہے، ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر لباس نہیں کردار بنایا۔ اللہ اللہ، اگر تو صدیق کے کندھے پر حلیمہ کی گود میں بٹھا سکتا ہے تو کملی والا آج میرے گھر کا مہمان بنا سکتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، میں نے کہا ہوش ہے؟ کہا ابو ذر میں تیرے سے نہیں کہہ رہی، اپنے خدا سے کہہ رہی ہوں۔ جب گھر کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، گھر کی جھاڑو دے دی، اب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے ویڑے میں لے آئی اور آنگن میں آ کے کہنے لگی ہاتھ اٹھا کے تو نے بس آمین کہنا ہے، دعا میں نے کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اللہ بڑے بڑوں کے ویڑے آباد کیے، آج تیرے نبی کا قدم ہمارے گھر میں لگ جائے گا، قیامت کی صبح تک ہمارا شان بھی بڑھ جائے گا، ہمارا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ ادھر نبی کی سواری بڑے بڑے ڈیروں کو کراس کرتی ہوئی، بڑے بڑے چودھریوں کے مکانوں کو تراش کرتی ہوئی، جب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب میرے دروازے کے پاس آئی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری گھر والی کی رونے کی آواز میرے کانوں تک آئی۔ اللہ اکبر، قدرت کو آج کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرمایا جب ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پر حضور کی قصوہ سواری آئی، پتہ ہے رحمت دو عالم کی سواری نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں اپنا سر ڈالا اور یوں گردن ڈال کے سارا مکان جھانکا۔ حضور علیہ السلام فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جب سواری نے آ کر وہاں یوں کر کے گردن ڈالی، سر ڈالا، تو سواری نے اپنے گھٹنوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا میرے دائیں طرف سے ایک نوجوان پھدک پھدک کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ابو ایوب۔ میں نے کہا کیوں آج اچھل رہا ہے؟ کہا کیوں نہ اچھلوں، آج ابو ایوب میزبان بن گیا، اللہ کا نبی ہمارا مہمان بن گیا۔ فرمایا اونٹنی میرے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات قیام کملی والے کا ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہوگا۔ فرمایا ہمارا کچا سا مکان تھا، اللہ اکبر، 2 پورشن تھے، ایک اوپر کمرہ ایک نیچے کمرہ۔ نیچے والے کمرے میں حضور کا بستر لگا دیا، اوپر والے کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ پتہ ہے جب میری بیوی کمرے میں یوں کر کے گئی اور میں یوں آیا، میں نے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف روکا، میں بھی رک گیا وہ بھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندی حضور نیچے اور ہم اوپر، اللہ کے نبی کے سر کے اوپر ہمارا پاؤں نہ آ جائے۔ کہ ساری رات ہم نے کونے میں بیٹھ کے گزاری، سردی کا موسم تھا، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں پتہ ہی نہ لگا پانی کا مٹکا ہمارے سے گر گیا۔ ایک چادر ہمارے پاس تھی، کچی چھت تھی، ہم نے جلدی جلدی اس چادر رضائی سے پانی کو خشک کر لیا اور ساری رات ٹھٹھر کے بیٹھ گئے۔ صبح جب اترے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا ابو ایوب رات کی جو میزبانی تم نے کی، اللہ کو آج تمہاری میزبانی پسند آ گئی ہے، اللہ نے تمہاری میزبانی کے لیے میں محمد کے مہمانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر، پہلی مہمان نوازی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اس کے بعد میرے عزیزوں جب اللہ کا نبی اور مدینے کی طرف بڑھا تو کچھ بچیاں عمر کی کچیاں اللہ اکبر حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رحمت والے نبی نے اپنی سواری کو روک دیا۔ پتہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے پاؤں کے یوں پنجوں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا جی کہ ان میں 2-4 بچیوں کو میرے پیچھے بٹھا دے۔ اللہ اکبر، محمد بچیوں کو آرام دینے کے لیے آیا، پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر ہر ایک بچی کو بلایا، سر پہ اتارا، سر پہ اللہ اکبر، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا کون سے قبیلے سے؟ کہ بنو نجار سے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر یہ میرے ماں کے قبیلے سے آئے ہیں، ابو بکر یہ میری ماں کے گھرانے سے، ابو بکر یہ میری ماں کے خاندان سے آئی ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، پیغمبر علیہ السلام جب مدینے میں قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ادھر مکے کے سارے کافروں کو اللہ نے ناکام کر دیا، ادھر اللہ نے محمد کے یاروں کو قیامت کی صبح تک کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے جو مدینہ شریف میں رہ کر جو اللہ پاک نے فتح کے تاج پہنائے، اور اگلا جمعہ حضور کی ولادت شریفہ کہ اللہ کا نبی دنیا میں آئے نہیں، برکتیں رحمتیں کیسے آئی، اور حضور کا آمنہ کی گود میں آ کر بسیرا کرنا کیسا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سلسلے کو لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا